ہم نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا ہے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال 10واں باب 34ویں اور 37ویں سے 43ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت پطرس نے منہ کھول کر کہا کہ اب تو میں تاکن سے جان گیا کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ تم اس وقت سے واقف ہو جو یوحنا کے استقباح کی منادی کے بعد جلیل میں شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی، کہ کس طرح خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس سے اور قدرت کے ساتھ مسح کیا۔ وہ نیکی کرتا اور ان سب کو جو شیطان کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو خدا نے یہودیوں کے علاقے اور یروشلم میں کیے۔ اسی کو انہوں نے کاٹ پر لٹکا کر مار ڈالا۔ اس کو خدا نے تیسرے دن زندہ کیا اور ظاہر کر دیا، ساری قوم پر نہیں بلکہ ان گواہوں پر جو پہلے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے والا مقرر ہوا ہے۔ اور سب انبیاء اس پر گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے اپنے گناہوں کی معافی پائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 118 جماعتی جواب۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا ہے، ہم اس کے بارے میں شادمان ہوں اور خوشی منائیں۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے، اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ اسرائیل کا گھرانہ کہے کہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ جماعتی جواب۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا ہے، ہم اس کے بارے میں شادمان ہوں اور خوشی منائیں۔ خداوند کے یمین نے مجھے فراز کیا ہے، خداوند کے یمین نے قوت کا کام کیا ہے۔ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا، خداوند کے کام بیان کروں گا۔ جماعتی جواب۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا ہے، ہم اس کے بارے میں شادمان ہوں اور خوشی منائیں۔ جو پتھر مماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے، یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے، یہ ہماری نگاہ میں تعجب انگیز ہے۔ جماعتی جواب۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا ہے، ہم اس کے بارے میں شادمان ہوں اور خوشی منائیں۔ تم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط کلسیوں کے نام، اس کا 3 باب 1 سے 4 آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، اگر تم مسیح کے ساتھ جی اٹھے ہو تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ ان کے جو زمین پر ہیں، کیونکہ تم مر چکے ہو اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں چھپی ہوئی ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر ہوگا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر ہو جاؤ گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 20واں باب 1 آیت سے 9 آیت تک۔ اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور ہے۔ اس وقت ہفتے کے پہلے دن مریم مجدلی ایسے تڑکے کہ ہنوز اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ تب وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس دوڑی آئی جسے یسوع پیار کرتا تھا، اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے ہیں اور ہم نہیں جانتی کہ انہوں نے اسے کہاں رکھا ہے۔ تب پطرس اور دوسرا شاگرد نکلے اور قبر کی طرف گئے، چنانچہ وہ دونوں اکٹھے دوڑے، مگر دوسرا شاگرد پطرس سے بڑھ گیا
اور قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر کتانی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر وہ اندر نہ گیا۔ تب شمعون پطرس بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا اور قبر کے اندر گیا اور کتانی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، اور وہ رومال جو اس کے سر پر تھا ان کتانی کپڑوں کے ساتھ نہیں مگر جدا لپٹا ہوا ایک جگہ میں پڑا تھا۔ تب دوسرا شاگرد بھی جو قبر پر پہلے آیا تھا اندر گیا اور دیکھ کر یقین کیا، کیونکہ وہ ہنوز نوشتے کو نہ جانتے تھے کہ مردوں میں سے اس کا جی اٹھنا ضرور ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ آپ سب کو عید پاسکہ مبارک ہو۔